اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آج ہم بات کریں گے نماز کے اوپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں یوسف مدنی، آپ کا ہوسٹ۔ آپ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ہم نماز کھیلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا جو مقصد ہے، جو مفہوم ہے، جو یہ پیار کی کہانی، اللہ سے گفتگو، نماز مومن کی معراج، نماز سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا یہ مقاصد پورے ہوتے ہیں؟ کیا ہم جو نماز پڑھتے ہیں ان احادیث کے حوالے سے ہمارے پلے کچھ پڑتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے؟ نماز ہم مسجد میں جاتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں، پڑھ کے آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ہمیں نماز کیا کہہ رہی ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کا مفہوم کیا ہے۔ نماز کی جو سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر یہ جو پیار بھری کہانی، اللہ سے گفتگو والی کہانی شروع ہو رہی ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کیا لینا ہے، ہم جن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، ان لوگوں سے جو ہمارا محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، وہ ہماری قیادت ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، کیوں ہیں؟ یہ سارے سوال جتنی دیر ہم ان کا جواب نہیں پا لیں گے تو ہمیں نماز سے کچھ نہیں ملے گا اور نماز کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اچھا، دوسری بات، گڈ نیوز ٹی وی کو عام طور پر لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یوسف مدنی کو عام سا بندہ ہے، اور گڈ نیوز ٹی وی جو ہے وہ اس نے یوٹیوب پر چینل بنا لیا ہے، اس کو کیا پتہ دین کیا چیز ہے۔ میں دین کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں گا، یہ آپ کی رائے درست ہو سکتی ہے، لیکن میں دو چار چیزیں آپ سے یہ بات کروں گا کہ میں الحمدللہ نماز کے اوپر سرچ کر رہا ہوں، نماز کیا کہنا چاہتی ہے ہمیں۔ آپ کسی بندے سے سوال کریں گے، وہ کہے گا جی نماز بے حیائی سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتوں تک ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر سلام پھیرنے تک جو اس کے اندر لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے، اس پہ بات کرو، اس گفتگو پر بات کرو جو ہم اللہ رب العزت سے کرتے ہیں۔ وہ کن لوگوں کی گفتگو اور کیوں کرتے ہیں، اس پہ بات کرو۔ تو میں نے آج تک بڑے بڑے جید لوگوں سے یہ سوالات کیے ہیں، لیکن مجھے کسی نے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا۔ بڑے بڑے نمازی حضرات نے بھی اور بڑے بڑے اچھے جو اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں، مجھے آج تک ان لوگوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ اور میں نے یہ کہاں سے حاصل کیا ہے، میں نے اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو، ان کے کلام کو کچھ سٹڈی کیا ہے۔ میں ہر چیز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کافی حد تک میں نے سید پیر وارث شاہ صاحب کے کلام کو، سید بلے شاہ سرکار کے کلام کو، سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کلام کو، دیگر ایسے جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے کلام کو جب میں نے اسٹڈی کیا، پھر ان کو میں نے جوڑا۔ جن کو لوگ کہتے ہیں جی عارفانہ کلام ہے، جو عارف لوگ ہیں وہ دین کو اس طرح دیکھتے ہیں، دین کو، میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ ہیں میں نے ان کو سنا ہے یا اسٹڈی کیا ہے، ان لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ نماز اور دین یہ پیار سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پیار نہیں کرتے، آپ کی عبادت جو ہے وہ پھر مجھے نہیں پتہ کدھر کو جا رہی ہے۔ دین تو نام ہی پیار کا ہے۔
دین اور نماز، قرآن جو بہت بڑی ایک کتاب ہے، اس کا احاطہ کرنا عام بندے کے لیے، ہم جیسے بندے کے لیے، یا ایک عام سادہ کاروباری مزدور بندے کے لیے یہ مشکل ہے۔ لیکن نماز کی جو پیار بھری کہانی ہے، گفتگو ہے، جو ہم اللہ رب العزت سے 5 مرتبہ کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرنے جاتے ہیں مسجد میں یا اکیلے میں، اس کو سمجھ لیں۔ مہربانی آپ کی، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر نماز کیا کہنا چاہتی ہے، اس کی سٹوری بہت خوبصورت ہے۔ اور میں یہ مشورہ دوں گا آپ لوگوں کو، اپنے ویورز کو، کہ اس کو عربی نکال کر سائڈ پہ رکھ لیں اور اردو کی جو سٹوری ہے وہ اس کا ترجمہ، صرف ترجمہ لکھ کر اس کو 5-6 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، شاید آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز بیان کی ہوئی ہیں، میری یہ گڈ نیوز ٹی وی کے اوپر شروع کی ویڈیو پڑھی ہے۔ میں انشاءاللہ مزید بھی نماز کے اوپر ویڈیوز ضرور بناؤں گا، بناتا رہوں گا۔ نماز میں 2-3 چیزیں آج بیان کروں گا کہ سبحانک اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں ہم، اس میں اللہ پاک کے نام کی تعریفیں کرتے ہیں، اور یہ خاصہ ہے اس ذات کا جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی پاکیزگی بیان کریں، اس کی تعریف کریں۔ پھر سورہ فاتحہ میں ہم اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس مالک کو کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر لگا، ہمیں جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے مالک، ان کے راستے پہ چلا۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ لوگ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت میرے نزدیک جو سب سے بڑا انعام ہوا، یعنی جو ہم جس کے لیے مسلمان جدوجہد کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں جنت کے لیے۔ جنت، ایک بندے کو جنت ملنی ہے، اور ایک وہ گھرانہ ہے کہ جن کو جنت کے سردار بنا دیا گیا۔ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے مردوں کے سردار میرے نواسے ہیں، اور جنت کی خواتین عورتوں کی سردار میری بیٹی ہے۔ تو یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کو جنت کی سرداری دے دی گئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ انبیاء جو ہمارے لیے بڑے قابل قدر لوگ، برگزیدہ لوگ اللہ پاک کے، 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر آئے ہیں، ان کو جنت کی سرداری نہیں ملی، بلکہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے بچوں کو، اولاد کو، آل کو جنت کی سرداری دی گئی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ انبیاء کے لیے بھی انعامات ہوں گے، لیکن اہل بیت کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ تو جب یہ اتنا بڑا انعام ان کو دیا گیا، تو باقی لوگوں کو، صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام اور دیگر صالحین کو، ہمیں بھی انشاءاللہ جنت ملے گی۔ بلکہ میں کچھ لوگوں کو جب کہتا ہوں کہ میں تو جنت سے ہو آیا ہوں، تو لوگ بلیو نہیں کرتے۔ تو میں نے ایک بندے کو کہا کہ میں نے جنت البقیع میں بھی سیر کی ہے، اور جو ریاض الجنہ میں بھی نوافل ادا کیے، تو ہم تو جنت سے ہو آئے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی نہیں، یعنی ہمارا عمل کچھ اور ہے، بلیو کوئی اور ہے۔ میرا بلیو ہے الحمدللہ کہ میں جنت سے ہو آیا ہوں، اور میں انشاءاللہ جنت آپ کے لیے ہے۔ جنت اس بندے کے لیے جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھا ہے، جنت اس کے لیے۔ باقی آپ کے اعمال ہیں۔ نماز ایک، جس طرح ایک پارٹی منشور ہوتا ہے، میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کا منشور ہے نماز۔ آپ نے نماز میں جو عبارت پڑھتے ہیں، جو تلاوت، قرأت، جو اپنا تشہد میں اتحیات پڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعا پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم جب آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنی قیادت جو دنیا و آخرت میں سید الانبیاء علیہ السلام کی صورت میں ہماری اصل قیادت ہے اللہ رب العزت کے بعد، ہم ان سے جو پیار بھرے الفاظ بولتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمت فرما، ان کی آل کے اوپر رحمت فرما۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحمت نازل کی اور ان کی آل کے اوپر رحمت نازل کی، اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر برکت اپنا نازل فرما اور ان کی آل کے اوپر برکت نازل فرما۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برکت نازل فرمائی اور ان کی آل کے اوپر۔ یہ درود پاک کا ترجمہ ہے، بے شک تو بزرگ و برتر ہے، انک حمید مجید کا ترجمہ بے شک تو بزرگ و برتر ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، ان کا ترجمہ بڑا لطیف ہے۔ یہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے لیے ہم دعا گو ہیں، ہم ان سے اپنی وفاداری کا جو ثبوت ہے وہ ان کو پیش کرنے کے لیے ہم 5 بار تجدید کرتے ہیں اس چیز کی کہ سرکار ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہم آپ اور آپ کی آل کے لیے، آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا گو ہیں۔ نماز بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن اگر اس کو آپ سمجھ لیں گے تو جنت بہت چھوٹی چیز ہے، جنت بہت چھوٹی چیز ہے۔ اصل نماز جو ہے وہ ہے منشور ہے، مسلم امہ کا منشور ہے، جو میرے سید الانبیاء علیہ السلام کی پارٹی کے لوگ ہیں، جس کو ہم امت کہتے ہیں سید الانبیاء علیہ السلام کی، یہ ان کا منشور ہے۔ یہ میرے آقا سید الانبیاء علیہ السلام سے آپ جو پیار بھرے الفاظ ان کے لیے ادا کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت، ان کے لیے برکت، ان کے لیے خیر و عافیت، سلامتی، اتحیات میں ہم ان کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، صالحین کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو اپنے سربراہ مانتے ہیں۔ اللہ پاک کی پاکی، پاکیزگی اور اس کی کبریائی اور اس کی شان بیان کرنے کے بعد ہم اللہ پاک کے حبیب اور ان کے جو یہ نیک لوگ ہیں اللہ پاک کا کنبہ، ہم ان سے ایک محبت، عقیدت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ نام ہے نماز کا۔ ہم اس کو ایک عبادت سمجھ کر جب کرتے ہیں تو ہم اس کے معنی مفہوم کو بالکل نہیں سمجھتے۔ عام طور پر جو ہماری سادہ عوام ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے میری التجا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ میں مزید ویڈیوز تفصیلاً بناتا رہوں گا۔ آپ گڈ نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کومنٹ میں بتائیں جس چیز کی سمجھ نہیں آتی، میں مزید کھول کر بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کر دوں گا۔ یہ میں نے ایک شارٹ سا تعارف بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سید الانبیاء علیہ السلام کی قیادت میں جنت دے گا انشاءاللہ لازمی۔ تو آپ نے نماز کو سمجھنا ہے، نماز کی خصوصیت اور اس کی عبارت اور اس کی جو کہانی ہے پیار والی، اس کو سمجھنا ہے۔ جو ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ تو آپ مجھے اجازت دیں جناب، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔